دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. راجن پور بھی بڑی تباہی ہوئی اور میاں والی میں بھی. ہاں ٹھیک ہے، لیکن ابھی مجھے ایک ایس ایم ایس آیا ہے کہ بٹخیلا کے قریب ATI ورکس نامی جگہ پر 65 لوگ، اکثریت بچوں اور خواتین کی ہے، ایک بلڈنگ کی چھت پر بیٹھے کل سے ریسکیو ٹیم کے منتظر ہیں. ATI ورکس بٹخیلا کے قریب. بس یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹیکسلا سے ہری پور جانے والے راستہ ہے نا وایا ہتار، یہ بھی بند ہے اور ایک بس بھی گری ہے اس میں. یار ایسے مواقعوں کے اوپر یہ جو FM ریڈیوز ہیں نا، ان کے نیٹ ورک ہونے چاہیے جو کہ کنیکٹڈ ہوں. یہ جو مراکز ہوتے ہیں جیسے یہ ہمیں آتے ہیں، دیکھو نا، ہم تو بھئی ایک پروگرام 1 گھنٹے کا، ہم اس میں کتنے لوگوں کی نشاندہی ہو سکتی ہے. اب ہم صبح سے کوشش کر رہے ہیں پشاور اپنے کورسپونڈنٹ سے رابطہ منقطع ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، ورنہ عاشق بخاری صاحب ہیں، نمائندہ ہے دنیا نیوز راجن پور کے، اور راجن پور میں بھی بہت زیادہ بالکل وہاں ساری صورتحال ادھر ہے. ادھر بھی کوئی سلمان والا جو اس سائڈ والا علاقہ ہے. السلام علیکم بخاری صاحب. وعلیکم السلام. بخاری صاحب، کیا صورتحال ہے اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو راجن پور کے جو علاقے ہیں سیلاب سے، وہاں پر کیا امدادی کارروائیاں کس طرح سے ہو رہی ہیں؟ لوگ مطمئن ہیں، ان کی مدد کی جا رہی ہے؟ جی، یہاں پہ جو سیلاب کے متاثرین کے لیے امدادی کارروائیاں ہیں وہ ناکافی ہیں، اور وہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ غیر مطمئن ہیں. یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 1 ہفتہ قبل سلسلہ کو سلیمان پر بارشیں ہوئی تھیں، جس سے ضلع راجن پور کا 2 لاکھ سے زائد ایکڑ جو ہے زرعی رقبہ زیر آب آیا تھا. 2000 سے زائد مکانات تباہ ہوئے تھے، اور اس سے 50,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے تھے، اور تقریباً 7 کے قریب ہلاکتیں ہوئی تھی. ابھی 2 روز بارشوں کا سلسلہ تھما تھا، جس کی وجہ سے جو یہاں کی رودگویاں ہیں، جس کے رودگوئی کہا ہے، جس میں 80,000 سے زائد کیوسیک کا پانی کا اخراج ہوا تھا. ابھی وہ تھما تھا کہ 2 روز ٹھہرنے کے بعد بارش کا یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے جو برساتی ڈالے ہیں ان میں طغیانیں آ گئی ہیں، اور وہ جو زیر آب علاقے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے. لوگ کھلے آسمان تلے ہیں. اچھا بخاری صاحب، یہ جو کہہ رہے ہیں مدد آپ کے تحت تو کر رہی ہے، مگر حکومت پنجاب کی طرف سے کوئی خاطر خواہ کوئی امدادی نہیں. بخاری صاحب، ابھی جو ہمیں بتایا گیا، آفیشلی جو بتایا گیا ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے تمام جو چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں. CM پنجاب مانیٹرنگ کر رہے ہیں سچویشن منٹ ٹو منٹ. اس کے علاوہ CM پنجاب نے چیف سیکرٹری پنجاب کو کہا کہ وہ کوآرڈینیٹ کرے تھرو DCOs کریں، اور اس کے علاوہ جو اریگیشن آفیسرز ہیں. تو یہ جو میڈیکل کی اور باقی چیزیں، تو یہ تو پنجاب گورنمنٹ اگر یہ کلیم کر رہی ہے تو آن گراؤنڈ کیوں نہیں صورتحال آپ کو ٹھیک نظر آ رہی؟ پھر یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کا سوال بہت ہی اہم تھا ہمارے اس علاقے کے حوالے سے. دنیا نیوز کے ناظرین کو میں یہ بتاتا چلوں کہ CM پنجاب کی طرف سے DG ریلیف آئے تھے حکومت پنجاب کی جانب سے ہیلی کاپٹر لے کر. انہوں نے یہاں کمشنر اور مقامی انتظامیہ کے ساتھ فضائی معائنہ بھی کیا، اور جاتے ہوئے یہ فرمان صادر کر گئے کہ یہاں کے جو متاثرہ علاقوں میں ہیلی کاپٹر کی فضائی سروس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ اسی علاقے میں، جیسا کہ آپ نے نہری نظام کے بارے میں بتایا، 14 اہم نہریں تباہ ہوئی، جس کا ان کا نہری نظام کا تمام انفراسٹرکچر ہے جو وہ تباہ ہو گیا، اور 15 سے زائد اہم شاہراہیں تباہ ہوئی، جس کی وجہ سے علاقہ پچات کی 7 سے 8 یونین کونسل کے تقریباً 2000 موازات کا جو زمینی رابطہ ہے وہ تاحال منقطع ہے. اس کے باوجود بھی وہ صرف فضائی جائزہ لینے کے بعد چلے گئے، اور حکومت پنجاب کی طرف سے کوئی انہوں نے فنڈز یا جو امداد ہے وہ فی الحال تک جو ہے فراہم نہیں کی. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. وہ دیکھو نا، کل سے شروع ہے ڈیزاسٹر ٹورزم اس ملک میں. سوٹ ٹائی پہن کے اوپر سے جا کے وزیر اعظم ہوں، وزیر اعلیٰ ہوں، اور وہی مسئلہ ہے کہ جب لاہور کی بات آئے نا تو نسبت روڈ کے اوپر یوں شلوار کھڑی کر کے یوں پانی میں کھڑے ہوں گے، پی کاپ پہن کے موزو تنگ بن کے. وہی بات ہے. اچھا پھر بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں وہ نظر نہیں آتا، لیکن چونکہ لاہور اپنا شہر ہے، لاہور گئے وہ لاہور میں آئے نا بیڈن روڈ پہ پانی، وہاں پہ اگر اتنا پانی بھی ہوگا نا تو شہباز شریف صاحب نیچے 2 کرسیاں رکھ کے ان پہ کھڑے ہو کے تو ثابت کریں گے دیکھو یہاں تک کھڑا. اوپر پی کیپ بھی ہوگی ساتھ میں موزو تنگ والی. کھوسا صاحب کا کیا کام ہے بھائی؟ کھوسا صاحب کے علاقے میں ماشاءاللہ ادھر DG دیکھو ان کا کھوسا ووٹ ہے نا، انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ CM کا کام ہے. ہر ایک کو آج کل بیماری ہے. تم یہ دیکھو، آج تم جب وزیر اعظم کی تقریر سن رہے تھے سینٹ میں، تمہیں محسوس ہو رہا تھا یہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے، سوٹ ماشاءاللہ زبردست. اور تقریر کیا تھی؟ ڈانٹ رہے تھے کھڑے ہو کے برطانوی وزیر اعظم کو کہ انہوں نے تقریر کی. ارے سبحان اللہ، میں تیرے صدقے جاواں.
مثلا یہ کہ جاپان سے کالر ہیں. ہاں ان کی بالکل. بات سنیں ضرور. جی السلام علیکم. ہاں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. یہ جاپان سے بول رہا ہوں سہیل. جی بھائی سہیل صاحب. سر مجھے 5 6 سال 7 سال ہو گئے یہاں رہتے ہوئے. ہاں. جی تو میں نے ایک چیز چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کرتا ہوں. یہاں پہ سول ڈیفینس یہ بھی انسان ہے ہماری طرح, ہماری جی. قوم ان سے بہت زیادہ آگے ہے. ٹھیک. کہیں سول ڈیفینس میں کسی حادثہ ہو جائے, کہیں آگ لگ جائے, زلزلہ آ جائے, ہماری قوم نہتی پہنچ جاتی. ٹھیک. یہ قوم اتنی جلدی پہنچتی نہیں ہے, لیکن ان کے جو ریسکیوز ہیں ان کو اتنی ٹریننگ ہے ان کو کہ وہ پہنچ جاتے ہیں. صحیح بات ہے. ایک تو امیر ملک ہونے کے وجہ سے جی، یہ بھی ظاہر بات ہے. ہے, لیکن ان لوگوں کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے میں جذبہ زیادہ ہے. صحیح. ٹھیک. دوسرا یہ کہ یہاں پہ ایک میں نے بہت اچھی چیز یہ دیکھی ہے کہ اسکولوں میں بچوں کے پرائمری اسکولوں